جہانگیر خان ترین صاحب نے نئی پارٹی لانچ کر دی. آئی پی پی بنتا ہے استحکام پاکستان پارٹی, لیکن بھی ہوپ فلی اس آئی پی پی جیسی خوفناک نہیں ہوگی. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب کچھ اس قسم کی پارٹی سامنے آئے. سب سے پہلے آپ کو یاد ہے جب پی ایم ایل کیو بنی تو 97 میں پی ایم ایل این کے اندر اپنے جھگڑے تھے, پھر ایک انٹرنل فیکشنز بن گئے, گروپنگ بن گئی. پھر 2002 میں مشرف صاحب ان پار تھے تو 2002 میں پی ایم ایل کیو بنی, اور پی ایم ایل کیو نے پھر مشرف صاحب کو ٹھک کے سپورٹ کیا اور سارا کچھ آپ کے سامنے. پھر جناب 2002 میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز پیٹریوٹ گروپ بنا. یہ پیپلز پارٹی کا فارورڈ گروپ بنایا ہوا تھا, تو اس نے آ کے پھر سپورٹ کیا پاکستان مسلم لیگ کیو کو, اور پھر اگین دیٹ از ہسٹری. پھر کچھ عرصہ پہلے 2016 میں ہم نے دیکھا مارچ میں ایک اور پارٹی بنی پاکستان سرزمین پارٹی. یہ مصطفیٰ کمال صاحب آئے بڑے دھوم دھام سے, تب ایم کیو ایم کو ضرورت تھی کہ اپنے سائز میں لایا جائے, سب کچھ کیا جائے, اور ایک آلٹرنیٹو بنایا گیا. بعد میں ایم کیو ایم زم کے اندر اب وہ دوبارہ زم ہو گئی بھی. اب پھر ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی, جس کو حرف عام میں باپ کہا جاتا ہے, یہ 2018 میں بنی, اور یہ پی ایم ایل این میں سے توڑ کے, اور پی ایم ایل این کے لوگ تھے اور پی ایم ایل کیو کے لوگ تھے, ان کو توڑ کے پھر سینیٹر وارول کاکڑ اس کو لیڈ کر رہے تھے, اس کو جوڑ کے یہ بنا دی گئی باپ پارٹی. باپ پارٹی کا ایک بڑا مزدار ہسٹری ہے اور اس کا ووٹنگ پیٹرن بھی ہے. اب بنی ہے آئی پی پی جہانگیر خان ترین صاحب کی. اس میں سارے جو پی پی, ابھی کچھ لوگوں نے بڑی جلدی پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم نے بریک لی ہے, اور ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ شاید بریکس فیل ہو گئی سیاست ہے, وہ فوراً جا کے نئی پارٹی میں جڑ رہے ہیں. وہاں فواد چودھری تھے, عامر کیانی تھے, عمران اسماعیل صاحب تھے, علی زیدی صاحب تھے, وہ یاد ہے بیان تھا ماتھے پہ گولی اگر مجھے چھڑوانا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب جو کل تک آنکھیں نکال رہے تھے لوگوں کی, ان کی کہ جی ہم آنکھیں ساکٹس میں سے نکال دیں گے, ریڈ لائن کراس کریں گے. پھر فردوس عاشق اوان صاحبہ, ان کو میں دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہوا تھا. مجھے یاد ہے کیونکہ پرانے زمانے میں ان کے جو آج کل فیور میں نہیں ہیں, ایک بڑے مشہور ڈی جی آئی ایس آئی تھے, وہ ان کے بڑے سفارشی ہوتے تھے. خیر وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. مراد راز صاحب ہیں, سدات تنویر تو ہیں ہی, اجمل وزیر, اینڈ the list goes on. لیکن بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. ترین صاحب کا سارا فوکس, اسٹرینتھ ان کی وہ پنجاب میں ہے. پنجاب کے اندر پی ایم ایل این بھی ہے. اب اگر کوئی ارینجمنٹ بن رہی ہے تو وہ پی ایم ایل این کی کاسٹ پہ ہوگی. طالع طارر صاحب نے کل ایک بات کرتے ہوئے میڈیا میں یہ بھی کہا, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا موقع ہوا تو بالکل ہم کر سکتے ہیں. کیا پی ایم ایل این کی ترین صاحب کو اپنے حصے میں سے حصہ دے گی؟ کیا کس کاسٹ میں ہوگا؟ کیا پی ایم ایل این کو بھی وداؤٹ ریلائزنگ سائز کٹ رہا ہے اب, کہ بجائے اس کے کہ ان کو ایبسولوٹ پاور سوے ہو, کھلی چھٹی ہو پنجاب میں, شاید اب ان کو بھی بانٹنا پڑے گا. اور یہ ایڈجسٹمنٹس کیسے ہوں گی؟ جو ماضی میں ایڈجسٹمنٹس ہوئیں اور پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے لوگ لیے, ان کو بڑی بری مار پڑی بائی الیکشنز میں. نہ ان کو پی ایم ایل این والوں نے ووٹ دیا بیکاز وہ ناراض تھے کہ باہر سے لوگ آ گئے, اور نہ ان کے اپنے لوگوں نے ووٹ دیا, وہ ناراض تھے کہ یہ لوٹے بن گئے. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور ان دا مین ٹائم ابھی تک پرویز خٹک صاحب کی بھی باتیں خبریں سن رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کدھر انہوں نے جانا ہے. پرویز خٹک کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ابھی. پرویز الہی صاحب کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتے, وہ آنے والے دنوں میں کیا کریں گے؟ یہ بڑی ابھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کل بات کی اپنے چیئرمین سے, اور اس کے بعد ان کا وعدہ تھا کہ سب سے بات کریں گے میڈیا سے. وہ وہاں سے جہاز پکڑ کے کراچی چلے گئے ہیں, اور وہاں کی بھی خبریں نکل رہی ہیں کہ جی وہاں بھی شاید کوئی فروٹفل ملاقات نہیں ہوئی ان کی لاہور زمان پاک میں. سو a lot of these things are happening. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت چیزیں پاور پالیٹکس کی طے ہو رہی ہیں, اور شاید یہ چیزیں طے ہونے پہ ہی فیصلہ ہوگا کہ پاپولر پالیٹکس والا مرحلہ آتا ہے یا نہیں آتا. اور اس میں جے یو آئی کے جو رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی اے کے چیئرمین, انہوں نے پہلے ہی بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ دیکھیں جی ملک میں اور افراتفری انتشار نہیں ہو سکتا, دیکھتے ہیں کیا ہوگا, اس کے بعد الیکشنز کا فیصلہ ہوگا. اور یہ سب ہو رہا تھا. بجٹ تو کل آ ہی رہا ہے, وہ تو کل ہو ہی جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جو پچھلے دنوں بہت گرج برس رہی تھی, اب لگتا ہے سپریم کورٹ اپنی جان چھڑا رہی ہے. لگ ایسے رہا جیسے کمبل پڑ گیا ہے, جس کمبل سے ان کی جان نہیں چھٹ رہی. اور اب ہم نے دیکھا کہ جو امپورٹنٹ کیسز تھے, فار ایگزامپل آج تو ایک لیجٹیمیٹ ایکسکیوز کہہ لیں کہ جسٹس وحید واز ناٹ فیلنگ ویل, تو آج بینچ پورا نہیں تھا, 8 ممبر بینچ.
لیکن انڈیفینٹ پوسٹ پون کر دیا. جو 2 بڑے کیسز ہیں, ایک ویڈیو کمیشن والے کیس پہ بھی بات آگے نہیں چل رہی, اور یہ الیکشن کمیشن کی جو وہ ہے ریویو, وہ بھی آگے نہیں چل رہا. اب یہ انڈیفینٹ اب بھی پوسٹ پون آئی ہے. یہ 15 جون سے چھٹیاں ہو جائیں گی سپریم کورٹ کی, اور 11 ستمبر تک چھٹیاں ہیں. 11 کے بعد آئیں گے تو 16 کو ریٹائر ہو جائیں گے چیف جسٹس. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو آج عرفان قادر صاحب نے, جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں اکاؤنٹیبلٹی پہ, انہوں نے ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کی, اور اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑی دبنگ طریقے سے بات کرتے ہیں. آج انہوں نے پھر آڑے ہاتھوں لے لیا جوڈیشری کو, اور سب سے انٹرسٹنگ انہوں نے آج ایک بات سنا دی کہ نیب بھی کیسز لے سکتا ہے. اگر کرپشن کا ایلیمنٹ آئے گا تو نیب بھی یہ کیسز کر سکتا ہے. سو یہ ایک بڑی ججز کے وہ سن سکتا ہے. یہ جب ہم دیکھتے ہیں کل جب آیا پریس ریلیز بھی آیا ISPR کا فارمیشن کمانڈرز کے بعد, تو اس میں بھی ایک پیراگراف تھا جس میں لکھا کہ کوئی وہ لوگ بھی, وہ ایلیمنٹس جو رکاوٹ ڈالیں گے اکاؤنٹیبلٹی کے اندر, ان لوگوں کی جن لوگوں نے شہداء کے مونیومنٹس کی بے حرمتی کی, جنہوں نے آگیں لگائیں, جنہوں نے اس تمام اٹیکس کیے آرمی انسٹالیشنز وغیرہ پہ, یہ تمام چیزوں پہ, تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ویلڈ ریفرنس ٹو جوڈیشری بھی ہے, کیونکہ بہت زیادہ ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے, بیلز فوراً ہو جاتی ہیں PTI لیڈرشپ کی, سب کچھ. اور ہمیشہ سے ایک اعتراض گورنمنٹ کا اور دوسرے حلقوں کا رہا ہے کہ جی جوڈیشری بہت زیادہ ایکسٹرا سپورٹ کرتی ہے ان لوگوں کو. تو کیا یہ وہی چیز کی کڑی ہے؟ صاحب یہ آج جو سیپ کی ہے, آج نیب بھی بتایا سب کچھ, کیا عرفان صاحب جھڑکا تو نہیں رہے تھے ججز کو کوئی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں, مجھے تو لگ رہا ہے ججز پہلے بیک فٹ پہ ہیں. دیکھیں عرفان قادر صاحب کوئی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن انہوں نے آج پہلی دفعہ تو یہ باتیں نہیں کی, اس سے پہلے بھی کی ہیں. اس سے تھوڑے دن پہلے چلے جائیں تو جو سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو مولانا فضل الرحمان کے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی آپ دیکھ لیں, جو ان جلسوں میں تقریریں ہوئیں, جو ان کے دروازے کے اوپر کنٹینر رکھ کے ان کا بلکہ مین گیٹ بھی بند کر دیا گیا, وہاں جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے ہیں. اور اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو پارلیمان کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے, حالانکہ آرٹیکل 68 منع کرتا ہے کہ کنڈکٹ آف دی ججز کے بارے میں, آج کا ان کی بات ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ نیب جو ہے اگر ججز کی کرپشن کی بات ہو تو نیب ان کی کاگنیزنس لے سکتی ہے. کیا نیب ڈائریکٹلی کاگنیزنس ججز کی لے سکتی ہے کہ نیب کو وایا جوڈیشل کس طرح کیسے ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا, اس لیے کہ کچھ چیزیں آئین اور قانون نے کچھ چیزیں اپنی حدود و خیوط سیٹل کی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ اگر کوئی کرپشن یا کوئی کرپٹ پریکٹسز یا کوئی مس کنڈکٹ کسی جج کا آئے گا تو اس کے لیے ایک ہی فورم ہے آئین کے مطابق, وہ ہے آرٹیکل 209. لیکن وہ مس کنڈکٹ ہے, اس میں کرپشن تو نہیں ہے. دیکھیں مس کنڈکٹ کرپشن انکلوڈز ان دی مس کنڈکٹ. مس کنڈکٹ تو بہت بڑا ایک اسکوپ ہے نا, اس کے نیچے باقی چیزیں, مطلب کسی نے رشوت لی وہ بھی مس کنڈکٹ ہے, کسی نے ریسورسز سے زیادہ کوئی پراپرٹی بنا لی وہ بھی مس کنڈکٹ ہے, کسی نے ایسا کوئی ایکشن لیا وہ بھی مس کنڈکٹ ہے. سمجھا دیں, اگر کرپشن کا کوئی ثبوت آیا 209 پہ چلے گی جوڈیشل کاؤنسل نے جج کو فارغ کر دیا, ریکمینڈ کر تو دیا, اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد نیب اس کو جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر اگر کوئی نیب اس میں پروسیڈنگ کرنا چاہتی ہے تو پروبیبلی اس میں نیب کین ناٹ پروسیڈ ڈائریکٹلی. نیب کین ناٹ پروسیڈ ڈائریکٹلی. عرفان قادر صاحب از دیٹ یور پوزیشن آپ دیکھیں نا, اس میں بھی آپ قاضی فائز صاحب والا کیس دیکھ لیں نا. بالکل ایسی بات نہیں ہے, اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو.